بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھا۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اپنی صفوں کو مکمل کر کے آگے پیچھے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے۔ اور جو حضرات بیچ میں سنتیں پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ راستہ دیکھ کر کے سنتیں پڑھنے کھڑا ہوا کریں تاکہ آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسجد میں آنے کے بعد جتنی دیر مسجد میں رہتا ہے بندہ تو اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں، لیکن کب تک کرتے رہتے ہیں؟ جب تک کہ وہ کسی ایسے کام میں مبتلا نہ ہو، دنیاوی کام و کاج میں مشغول و مصروف نہ ہو، یا اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے حق میں فرشتے دعائے بخشش و مغفرت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کا خیال اور لحاظ رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں دیکھیں اگر جگہ تنگ ہے، ہم یہاں سنت نہیں پڑھ سکتے تو اوپر کافی جگہ ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں، اگر گرمی کا کچھ شائبہ ہو تو باہر انتظام ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آج کا جو موضوع ہے وہ جو معاشرے میں اس وقت ایک ابال آیا ہے نکاح سے متعلق، اس کے لوازمات سے متعلق، گھر گھر میں نکاح سے متعلق جو الجھنیں پریشانیاں ہیں اس سے متعلق چند باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر آپ حضرات نے بغور سماعت کیا تو اس کے اندر بہت سے ایسے نکتے ملیں گے کہ اگر تھوڑی سی توجہ دے لیا جائے تو وہ گھر دوزخ کی بجائے جنت نشان بن جائے گا۔ کمی ہمارے اندر ہے، آج دشمنان اسلام ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہم نے یہ موقع ان کو دیا ہے، ورنہ ان کی حیثیت و اوقات نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان پر کوئی انگشت زنی کر سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں تو ہے ہی خسارے میں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ
ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم سے کوسوں دور پیچھے ہو گئے. قرآن و سنت کی روشنی کو ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں. کاش کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے علم کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھتے تو یہ ناکامیاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ بلائے ناگہانی ہم پر نازل نہیں ہوتی. کیوں؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا نے علم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: العلم نور یتجلی بہ کل شیء. علم ایک ایسا نور ہے جو چیز اس کے دائرے میں آ جاتی ہے اسے روشن اور منور کر دیتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ علم ایک ایسا نور ہے جو چیز اس کے دائرے میں آ جائے اسے روشن اور منور کر دے. جیسے اگر یہ لائٹیں بند کر دے، دن کا اجالا نہ ہو، تو آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو نظر نہیں آئیں. لیکن جب یہ نور روشن ہو گیا تو جو چیز بھی اس کے دائرے اختیار میں آ گئی وہ ہر ایک پر آیا ہو گئی، واضح ہو گئی، کلیئر ہو گیا، کھل کر کے سامنے آ گیا کہ کون کون سے کپڑے پہنے بیٹھا ہے، کون کس رخ پر بیٹھا ہے، کیا چیز کہاں رکھی ہے. یہ اس نور کے تصدق ہمیں سب چیزیں نظر آ جاتی. ایسے ہی علم ایک ایسی روشنی ہے جو چیز اس کے دائرے میں آ جائے اسے روشن اور منور کر دیتی. افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم جو وہ قوم ہے جس نے دنیا پر حکمرانی کی تھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں قیصر و کسریٰ کے قلعوں میں زلزلے پیدا کر دیے تھے. یہ وہ قوم تھی جو بہادر تھی، نڈر تھی، بے باک تھی. یہ کس وقت تھی بے باک؟ یہ کس وقت نڈر تھی؟ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کے رسول سے سچی وفاداری اور محبت مضبوط تھی تو یہ قوم اقوام عالم پر حکمران تھی. لیکن جب سے اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیا، اللہ کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دیا، تو اب یہ ایسی بزدل ہو گئی ہے، یہ ایسی بزدل ہو گئی ہے کہ اگر کوئی معمولی سا ایک ڈنڈا لے کر ایک دروگا بھی اگر آ گیا تو یہ گھروں میں گھس کے بیٹھ جائیں گے، بلوں میں گھس کے بیٹھ جائیں گے. ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس سے یہ پوچھے کہ تو زبردستی آیا کیسے ہماری طرف. تھوڑا سا اگر جھگڑا ہو گیا تو گھروں کے بلوں میں گھس کے بیٹھ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جان ہلاکت میں آ جائے، کسی دوسرے کی مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے. سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا: ایک وقت میری امت پر ایسا آنے والا ہے کہ دشمن اس کے بھائی کو پیٹتا ہوگا، مارتا ہوگا، اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہوگا، اور یہ کھڑا ہوا دوسری طرف تماشا دیکھتا ہوگا، یہ کہتا ہوگا کہ پٹ تو ہو رہا ہے، میں تھوڑی پٹ رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس کے بیچ میں جاؤں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دشمن اس کے بھائی کی کمر کو توڑ دے گا، اسے اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ وہ دوبارہ اٹھ سکے، تو اس کے بعد جو کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا اس کی طرف وہ بڑھے گا، پھر اس کی کمر توڑ دے گا،
تو تیسرا کھڑا ہوا دیکھتا ہوگا تو تیسرے کی کمر توڑے گا. اسی طرح سے ایک ایک کر کے دشمن ان سب کی کمریں توڑتا ہوا آئے گا. آج اقوام عالم پر نظر ڈال لو، پوری دنیا کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھ لو کہ عالم ما کانا و ما یکون نے، جن کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ سکھا دیا، بتا دیا. وہ عالم غیب جاننے والے نبی، غیب کو جاننے والے نبی اللہ کی عطا سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا. آج دیکھ لو دنیا پر کتنے اسلامی ممالک ہیں، دشمن ایک ایک کو مارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. انہیں ابھی بھی ہوش نہیں آیا کہ یہ متحد ہو جائے، اتحاد پیدا کر لے عالم اسلام میں اور اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظت کر لے. تو یہ عالم ہمارا دین سے دور ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا. ہم جب گھر کو کنٹرول کر لیں گے تبھی تو محلے اور معاشرے کو کنٹرول کر پائیں گے، تبھی تو ملک کو کنٹرول کر پائیں گے، تبھی عالم میں امن و امان، چین و سکون پیدا ہوگا. جب ہمارے گھر کا ہی نظام بگڑا ہوا ہے تو ہم دنیا میں کہاں وہ ترقی کر پائیں گے، دنیا میں کہاں ہم وہ کامیابی اور کامرانی کو حاصل کر پائیں گے. سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری نفع بخش ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور بہترین نفع بخش نیک بیوی ہے. کون ہے؟ نیک بیوی ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی جمعے کے خطبے کو بغور سماعت کرتی ہیں، مجھے اس کی بہت خوشی ہے. تو وہ بھی توجہ کریں کہ تمہاری زندگی میں ہوتے ہوئے تمہارے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے. ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے. اگر وہ درسگاہ سنبھلی رہی تو اولاد کا نصیبہ جاگ جائے گا. اسی لیے آقا نے فرمایا دنیا پوری کی پوری نفع بخش ہے لیکن بہترین نفع بخش نیک بیوی ہے. کیوں فرمایا آقا؟ اور خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو اکثر قاضی نکاح خطبہ نکاح میں تلاوت کرتا ہے. وہ عربی پڑھ کے ایجاب و قبول کرا کے چلا جاتا ہے. سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی اوڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سننا ثواب ہے. بہت سے لوگ کم نصیب اس میں بھی دنیا کی باتیں اور ہنسی مذاق اور ٹھٹا کرتے ہیں، نکاح جیسی بابرکت محفل کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے. وہ اس طرح سے خسارے میں چلے گئے اور یہ ادب و احترام کے ساتھ خسارے میں یوں چلا گیا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ خطبہ نکاح میں جو پڑھا گیا وہ کیا تھا، اس میں کیا حکم بیان کیا گیا تھا، کس طرف بندگان خدا کو جو ہے توجہ کرنے کی بات کہی گئی تھی. اس کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور مضبوط بات کہو، پکی بات کہو، پکا عہد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اب یہاں جو اقرار کر رہے ہو، ایجاب و قبول کر رہے ہو،
یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے کہ صبح دکان 8 بجے کھولی، شام کو 8 بجے بند کر کے گھر پہ آ گئے، اب دکان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جب تک تمہاری سانس باقی رہے گی اور جب تک آنے والی کی سانس باقی رہے گی، اس وقت تک کا یہ عہد ہے۔ اس عہد کو سوچ کر سمجھ کر مضبوطی کے ساتھ باندھنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، ایفائے عہد کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی بے وفا کو پسند نہیں کرتا، جو وعدہ خلاف ہے اسے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ جب وہ وعدہ خلاف نہیں ہے تو وہ وعدہ خلافی کو کیسے پسند کر لے؟ تو اس لیے مضبوط بات کہو، پختہ عہد کرو، یہ زندگی کا ساتھ ہے، افسوس کا مقام ہے۔ آئے دن گھروں کے جھگڑے ایسے سامنے آ رہے ہیں، طلاق کے معاملات ایسے دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہیز کے معاملات ایسے سننے کو نظر آ رہے ہیں۔ نہ معلوم یہ کب کے بھکاری تھے، کب سے انتظار میں بیٹھے تھے کہ کسی دوسرے کی بیٹی کو لا کر ہم اسے ذلیل و رسوا کریں گے اور اسے فقیر بنا کر ماں باپ کے گھر بھیجیں گے کہ کاسے گدائی لے جا اور ہمارے لیے بھیک مانگ کے لے گیا۔ یہ کیسے بھکاری ہیں؟ شرم و غیرت نہیں آتی، ذرا سا اپنی مردانگی کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ بھی ہم بھیک مانگنے کے لیے کسے بھیج رہے ہیں؟ اپنی ہی بیوی کو، اپنی ہی عورت کو۔ یہ عورتوں کی کمائی کھانے والے یہ مرد نہیں ہے، یہ نامرد ہیں۔ یاد رکھو، نکاح سے پہلے جو معاملات کرنا چاہیے اسے خوب غور سے سن لینا چاہیے۔ کسی کی بیٹی اگر دیکھنے جا رہے ہو تو 4 چیزیں دیکھنا چاہیے بیٹی کو دیکھتے وقت۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1 اس کا حسن و جمال، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کا حسب و نسب خاندان، نمبر 4 تقوی اور پرہیزگاری یعنی دینداریت۔ کئی چیزیں دیکھنا ہے؟ نمبر 1 حسن و جمال، نمبر 2 مال۔ کیا ہے؟ مال۔ بولو، شرما کیوں رہے ہو؟ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بھی بیٹے ہیں، تمہاری بھی بیویاں ہیں، تمہاری بھی مائیں اور بہنیں ہیں۔ غور کرنا اپنے اندر۔ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 خاندان، حسب و نسب جسے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خاندان، قبیلہ۔ نمبر 4 دینداری، تقوی، پرہیزگاری۔ 4 چیزیں سرکار فرماتے ہیں، آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہیں حسن والیوں کا حسن تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ حسن ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ کہیں مال والیوں کا مال تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، مال بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ کہیں حسب و نسب کا تفخر، بڑائی کہ میں بڑے باپ کا، بڑے دادا کی پوتی، بڑے دادا کا پوتا ہوں، میرا خاندان اعلیٰ ہے، میرے خاندان میں 100 افراد ہے، 500 ہے، 1000 ہے، مجھے کون دبائے گا، مجھے کون میرے مقابلے میں آئے گا؟ کہیں خاندان کا تفخر لے کر نہ ڈوب جا۔ آقا فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں فانی ہیں۔ باقی کیا چیزیں، تمہیں کس چیز کو ترجیح دینا ہے؟ آقا فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو دیندار کو ترجیح دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں دیندار ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہوگی، نماز و روزوں کی پابند ہوگی،
تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی دیندار ہوگی۔ جب ماں نمازوں بھرا دودھ بچے کو پلائے گی تو نمازوں کی تاثیر بچے کے اندر پیدا ہوگی۔ جب روزے بھرا دودھ ماں پلائے گی تو روزے کی تاثیر بچے کے اندر پیدا ہوگی۔ جب ماں قرآن کی تلاوت بھرا دودھ پلائے گی تو بچے کے دل میں عظمت قرآن، محبت قرآن پیدا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرماتے ہیں تو دیندار کو ترجیح دے، اور لڑکے کو بھی جب دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس میں بھی چند چیزیں دیکھو۔ نمبر 1، جہاں یہ سب چیزیں اس کی بھی دیکھی جائیں گی، وہیں یہ دیکھو کہ وہ شادی کرنے کے بعد بیوی کے جائز اخراجات کو، اس کے نان و نفقے کو پورا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ حقوق زوجیت کو وہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں؟ کیونکہ نکاح کی 5 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں ہیں نکاح کی؟ 5 حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں نکاح کرنا فرض ہے، ایک حالت میں نکاح کا کرنا واجب ہے، ایک حالت میں نکاح کا کرنا سنت ہے، ایک حالت میں نکاح کا کرنا حرام ہے، ایک حالت میں نکاح کا کرنا مکروہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی 5 حالتیں؟ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 مکروہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 حالتیں ہیں۔ فرض، نکاح کب فرض ہوگا؟ نکاح کب فرض ہوگا؟ جب لڑکا یا لڑکی، دونوں کے بارے میں، لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے، ماں باپ کو اس کے چال چلن سے، اس کے رنگ ڈھنگ سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر ہم اس کا نکاح نہ کریں تو یہ زنا جیسے فعل بد میں یقیناً مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں نکاح کا کرنا فرض ہے۔ سمجھ میں آنی بات؟ اگر اس کے چال چلن سے، رنگ ڈھنگ سے یقین نہیں بلکہ شک ہونے لگا، گمان اور گمان غالب ہونے لگا، تو ایسی صورت میں نکاح کا کرنا واجب ہے۔ اب عام حالت ہے، اس کے چال چلن سے، رنگ ڈھنگ سے یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، گناہ کی طرف مائل ہونے کا نہ یقین ہے نہ گمان ہے، عام حالت ہے، روزمرہ کی جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسی گزر رہی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کا کرنا سنت ہے، جس کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے آراز کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ نکاح کی ڈیفینیشن سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 حالتیں ہو گئی۔ اگر لڑکے کے چال ڈھال سے یہ یقین ہو جائے کہ اس کی قوت مردانگی باقی نہیں ہے اپنے اعمال بد کی وجہ سے، کہ یہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، اور یہ اتنا نکھٹو ہے، نکما ہے کہ یہ کام کاج نہیں کر سکتا، تو یہ بیوی کے اخراجات کو جو جائز ضرورتیں ہیں، اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، مکان، اس کے اوڑھنے بچھونے کا انتظام یہ کر نہیں سکتا، یہ یقین ہے، تو ایسی صورت میں اس کا نکاح کرنا
حرام ہے اس لیے کہ کسی دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر پر لا کر اس کے حق کو مارنا اس کی شریعت مطہرہ ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ یہ دوسرے کی بیٹی پر ظلم ہے، ستم ہے، اس لیے اس کا نکاح کرنا حرام ہے۔ پہلے اسے اپنا معالجہ کرانا چاہیے، اپنا علاج کرانا چاہیے۔ جو قوت مردانگی اس کی ختم ہو چکی ہے، وہ پرہیز کے ساتھ جو بھی حکیم، صحیح حکیم اس کے لیے دوا تشخیص کرے، اس کی پابندی کر کے اپنا علاج کرا لے، پھر اس کے بعد کام کاج کی طرف بھی رخ کرے کہ نکاح کرنے کی منزل میں یہ آ جائے۔ اگر اس کا گمان ہے، یقین نہیں ہے کہ گمان ہے ایسا ہو سکتا ہے، تو اول تو تحقیق کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اگر اس کا نکاح جو ہے یہ نکاح کرنا اس کا مکروہ ہے، اس کا نکاح کرنا مکروہ ہے، لیکن ان حالتوں کے باوجود نکاح پڑھا دیا جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ گناہگار ہوگا یہ کرنے والا اور کرانے والے، اگر ان کے معلومات میں ہے تو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لڑکی کو اگر دیکھنا ہے کہ اس کا چال چلن کیسا ہوگا، اس کا کردار کیسا ہوگا، تو بزرگوں نے فرمایا ہے لڑکی کی نانی کو دیکھ لو اور لڑکی کی دادی کو دیکھ لو کہ ان کا کیریکٹر کیسا تھا۔ اور لڑکے کو دیکھنا ہے تو لڑکے کے دادا کو دیکھ لو اور لڑکے کے نانا کو دیکھ لو کہ ان کا رکھ رکھاؤ کیسا تھا۔ کیوں؟ اچھائیاں بھی 7 نسلوں تک باقی رہتی ہیں اور برائیاں بھی 7 نسلوں تک باقی رہتی ہیں۔ اب جب یہ سارے معاملات دیکھ لیے، سب کچھ کلیئر ہو گیا، اب اس کے بعد جب رشتہ داری قائم ہو گئی اور نکاح کا موقع آ گیا، اب نکاح ہونے کے بعد آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مضبوط بات کہنا، اور کیا کہا ہے کہ تم اس کا لباس ہو، تم اس کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ جس طرح سے لباس جسم کی عیب کو چھپا دیتا ہے، جسم کے اندر جو عیب ہے، کانا کھدرا کٹا پھٹا جو کچھ بھی ہے عیب جسم کے اندر ہمارے، یہ لباس ہمارا اسے چھپا دیتا ہے۔ اور لباس اس طرح اب تم ایک دوسرے کا لباس ہو، جو کچھ بھی اگر شادی کے بعد کچھ کمیاں پاؤ، کچھ غلطیاں پاؤ، تو تم اس کے غلطیوں کو پردے میں رکھو، اور اس کا فرض ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو پردے میں رکھ کر کے زندگی کو خوشگوار گزارے۔ اب یہاں کمپرومائز کرنا چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ جس نے کمپرومائز کر لیا، جس نے مصالحت کر لی، اس کی زندگی جنت نشان۔ اسی کے لیے آقا نے فرمایا دنیا ساری کی ساری نفع بخش ہے، لیکن بہترین نفع بخش نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کی علامتیں بھی آقا نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، شوہر کے پس غیبت، شوہر اس کا موجود نہ ہو گھر میں، اس کے پس غیبت کسی دوسرے کی نظر بد کو اپنی طرف اٹھنے نہ دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی دوسرے کی غلط نظر کو اپنی طرف اٹھنے نہ دے، اس کا کیا مطلب ہے کہ پردے میں رہے، پردے میں رہے، ایسا بن سور کر سج دھج کر شوہر کی پس غیبت کہیں ایسی جگہ نہ جائے جہاں کے غیر مرد تمہیں دیکھے اور ان کے اندر شہوت جاگے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہونے لگے۔ تم پردے میں رہو،
یہ نیک بیوی کی پہچان ہے کہ وہ اپنی نظر نہیں بلکہ دوسرے کی نظر بد کو اپنی طرف اٹھنے ہی نہ دے۔ ایک موقع پر حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت پر کاشان اقدس پر حاضر ہیں۔ سرکار دروازے سے اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی چوکھٹ سے لگے ہوئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے پشت مبارک کی طرف، سرکار کے کندھے شان مبارک پر اپنی ٹھوڑی رکھے ہوئے اس طرح سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ سرکار نے منع فرمایا۔ اتنی دیر میں ایک نابینا صحابی آ گئے، ایک نابینا صحابی تشریف لے آئے، سلام عرض کیا۔ سرکار نے ام المومنین سے کہا عائشہ اندر جاؤ۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، انہیں تو کچھ دکھتا نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، وہ نابینا ہے تو کیا ہوا، تم تو نابینا نہیں ہو، اندر تشریف لے جائیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جب آقا نے اپنی اہلیہ، ارے سرکار کی سیرت میں سب کچھ موجود ہے، ہمیں پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہتی ہے میں اندر کو آ گئی۔ تو دوسرے کی نظر بد اپنی طرف اٹھنے نہ دے، اپنی تو اٹھنا ہی نہیں ہے لیکن دوسرے کی بھی اپنی طرف اٹھنے نہ دے۔ یہ نیک بیوی کی پہچان۔ دوسری علامت آقا نے ارشاد فرمایا شوہر کے پس غیبت اس کے پیٹھ پیچھے شوہر کے مال سے اتنا ہی پیسہ خرچ کرے جتنے پر اس کا شوہر راضی ہو۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپے خرچ کر دے، 100 روپے میں اس کا شوہر راضی ہے کہ 100 روپے تک ضرورت پر خرچ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو 100 ہی روپے خرچ کرے، 101 روپیہ خرچ نہ کرے۔ اگر کرنا ہے شوہر سے اجازت لے کہ مجھے یہ چیز ضروری ہے، اسے لینا ہے، اتنا پیسہ ہے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ شوہر اجازت دے تو خوب خرچ کرے۔ یہ تو میاں بیوی کی رضامندی پر ہے کہ میاں اور بیوی راضی ہے تو کیا کرے گا قاضی؟ جتنا چاہے خرچ کر لے۔ اور تیسری علامت نیک بیوی کی، شوہر کے پس غیبت اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کے مال کی حفاظت کرے، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت دے، اچھا معاملہ رکھے، بچوں کو اخلاق سکھائے۔ کیوں؟ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ یہاں تک معاملات ہو گئے گھر کو نبھانے کے۔ آج جو جہیز کا معاملہ چل رہا ہے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ پہلے نمبر پر سمجھ لو، جو مانگ کر کے لے، جو مانگ کر کے لے وہ بھیک ہے، بھیک۔ کیا بھیکاری بننا پسند کرو گے؟ جو مانگ کر کے لے وہ بھیک، اور جو طے کر کے لے وہ رشوت۔ جو مانگ کر کے لے وہ بھیک، جو طے کر کے لے وہ رشوت۔ بلا طلب ان کی اپنی مرضی ہے کہ بیٹی کو جو چاہے دے دے۔ ایک موقع پر دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک موقع پر حضرت علی اپنے گھر تشریف لائے حضرت فاطمہ کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا تھی جو گھر میں سارا کام کاج کرتی تھی، اور آٹا بھی اپنے ہاتھ سے چکی سے خود پیسا کرتی تھی، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ سارا کام گھر کا کرتی تھی، اور پھر جو ہے نماز اور عبادت بھی ایسی کرتی تھی کہ جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو کہتی تھی اے بلال تجھے بھی سکون نہیں ہے، تجھے بھی چین نہیں ہے،
اے اللہ کیا تو نے کوئی ایسی ایک رات نہ پیدا کی کہ تیری فاطمہ تجھے دل بھر کر سجدہ کر لیتی؟ ایسی عبادت، ایسی ریاضت ہے اور ایسا تقوی اور پرہیزگار۔ 70 پیون لگی ہوئی چادر پہنا کرتی تھی ہماری ماں عائشہ، ہماری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضرت علی گھر تشریف لائے، آنے کے بعد حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ دیکھو تمہاری حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، یہ اتنی تکلیفیں اتنی مصیبتیں تم اٹھا رہی ہو۔ آج ایک غزوے سے آقا لوٹے ہیں، بہت مال آیا ہے، اس میں باندیاں بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، آقا جو ہے سب کو تقسیم کر رہے ہیں، تم بھی چلی جاؤ اپنے آقا کے گھر اور اپنے لیے کوئی ایک باندی وہاں سے لے آؤ جا کے۔ کس نے بھیجا؟ حضرت مولا کائنات نے۔ یہ ہیں کون؟ سرکار کے داماد۔ کون ہیں؟ خلیفۃ المسلمین بعد میں، پہلے کیا ہیں؟ سرکار کے داماد، سمجھ میں؟ اور حضرت فاطمہ کون ہے؟ بیٹی ہیں۔ داماد نے بیٹی کو بھیجا کس کے گھر؟ سرکار کے گھر۔ جب آپ اول جان ہی رہی تھی، لیکن تکلیف اتنی تھی، پریشانی اتنی تھی، آج تو وہ پریشانیاں ہماری بیٹیوں کو نہیں ہیں۔ بٹن دباتے ہی ساری مکسی میں سب کچھ ہو رہا ہے، بٹن دباتے ہی کپڑے دھل رہے، بٹن دباتے ہی سارے کام ہو رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن حضرت فاطمہ تشریف لے گئی، جا کر کے دیکھا گھر پر تو سرکار جلوہ بار نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہو کیسے آنا ہوا؟ میں اپنی بات آخری عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگی بس سرکار سے ملاقات کے لیے آئی تھی، آقا نہیں ہے؟ بولے نہیں تشریف نہیں رکھتے، کہیں گئے ہوئے۔ کہنے لگی جب آقا تشریف لے آئے تو سلام عرض کر دیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں بتاؤ کیا بات ہے، ماں تھی وہ بھی۔ تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو کہنے لگی اچھا آقا تشریف لے آئے تو میں عرض کر دوں گی بیٹی۔ جب سرکار تشریف لے آئے، سرکار کو معلوم ہوا تو سرکار بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ کہنے لگے اے عائشہ سنا تھا کہ تم تشریف لائی تھی؟ ہاں آقا ایسے سے آنا ہوا۔ کہنے لگے اے عائشہ میں تمہیں اس سے کوئی بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز ایسی نہ بتا دوں جو تمہارے درد کا مداوا ہو جائے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو گئی تھی کچھ راحت پانے کے لیے، آقا نے الٹا ان کے اوپر ارشاد فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارا سارا درد کافور ہو جائے گا۔ الٹا وظیفہ دیا ہے جا کر بیٹی کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی میرے علی نے فاطمہ کے حق میں بہتر کیا تھا، لیکن آنے والی میری امت اسے مثال بنا لے گی کہ نبی کے داماد نے تو اپنی بیٹی کو بھیجا تھا فاطمہ کو ان کے گھر، سرکار نے بیٹی کا ایمان رکھتے ہوئے کچھ دیا تھا، لہذا میری امت کے بھکاری کانسے گدائی لے کر اپنی اپنی بیویوں کو میکے بھیج دیں گے۔ اس لیے سرکار نے کچھ نہیں دیا اور الٹا وظیفہ دے دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یاد رکھو یہ بھیک ہے اور یہ رشوت ہے، اس سے بچو۔ تم مرد ہو، اللہ نے تمہیں مردانگی دی، مرد بنا کر پیدا کیا، تو اپنی قوت پر، طاقت پر، اللہ کی مدد پر یقین رکھو، کام کرو، محنت کرو، دوسرے کی بچیوں کو لا کر اپنے گھروں پہ نہ ستاؤ۔ یہ مرد کے اوپر ہے کہ وہ ماں باپ کا بھی حق ادا کرے، وہ بیوی کا بھی حق ادا کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اس میں لفظی معنی میں غلطی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔